अस्सलाम वालेकुम। माई पाकिस्तान वेब टीवी की जानिब से हामिद वलीद आपकी खिदमत में हाज़िर है और हम आज जिस मौजू पर आपके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं और जिसके हवाले से हम अपनी मेहमान शख्सियत से गुफ्तगू करेंगे वो भारत की जानिब से की जाने वाली आबी जारहियत है। वैसे तो भारत पाकिस्तान का जिस तरह से हम सब के इल्म में है कि अज़ली दुश्मन है, उसने आज तक पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं किया है और हर मरहले पर उसकी ये कोशिश होती है कि किस तरह से पाकिस्तान को ज़ख्म पहुंचाई जाए, किस तरह से उसको नुकसान पहुंचाया जाए। तो हालिया जो मॉनसून सीज़न में बारिशें हुई उसका ज़्यादातर हिस्सा जो है भारत के अंदर वो बारिशें हुई और वो जो उनके डैम्स हैं जो कि दरियाए सतलुज पर बने हुए हैं, वहाँ पर जब पानी ओवरफ्लो होने लगा तो उन्होंने ना तो टाइमली पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया और ना ही उस फ्लड की, उस सैलाब के मैग्नीट्यूड, उसके हजम के बारे में सही इन्फॉर्मेशन दी। तो ये एक बड़ा चैलेंज था पाकिस्तान के मेट ऑफिस के लिए, पाकिस्तान के फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न के लिए कि किस तरह से एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन लेकर हुकूमत पंजाब को दें ताकि जब गंडा सिंह से आगे ये गुज़र कर कसूर के ज़रिए, कसूर के रास्ते पाकिस्तान में ये सैलाब दाखिल हुआ दरियाए सतलुज में, तो फिर जिस तरह से उसने तबाही फैलाई, हज़ारों लोग जो कि इसकी जद में आ गए, उनकी फसलें तबाह हुई, उनके मवेशी जो हैं वो इसमें बह गए, उनको नुकसान हुआ। हुकूमत पंजाब को एमरजेंसी बुनियादों पर बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़े, रेस्क्यू ऑपरेशन करने पड़े, पाक फ़ौज इन्वॉल्व हुई और इसी तरह से जो हुकूमत के मुख्तलिफ इदारे हैं वो सिर्फ इस वजह से कि भारत ने बर वक्त इसको हमें इतला नहीं दी और उसके असल मैग्नीट्यूड का नहीं बताया, ये सब कुछ सहना पड़ा है। तो ये सूरत हाल क्या है, इस बारे में, इस आबी जारहियत के बारे में आज हम तफसीली गुफ्तगू करना चाहते हैं और हमारे साथ रीजनल डायरेक्टर हैं पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जनाब शाहिद अब्बास साहब, जिनका पंजाब और आज़ाद कश्मीर ये तमाम एरिया इनकी डोमेन में है। इससे पहले ये फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न के हेड भी रहे और वहाँ पर भी डायरेक्टर के तौर पर इन्होंने बहुत काम किया। तो हम इनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद अब्बास। आपका बहुत शुक्रिया। और हम ये जानते हैं कि भारत की जानिब से जो सैलाब छोड़ा गया, पानी छोड़ा गया, उसकी वजह से जो तबाही हुई है उसका बुनियादी सबब ये है कि उन्होंने बर वक्त इतला नहीं दी एक्यूरेट और उसका मैग्नीट्यूड नहीं बताया। ये एक बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज को आपका इदारा किस तरह से ओवरकम करता है? देखिए, जो भारत की तरफ से जितने हमारे ईस्टर्न दरिया हैं जिसमें सतलुज है, रावी है और चनाब है, इसका मेनली कंट्रोल जो है वो इंडिया के पास है। उधर से फ्री फ्लो आते जेलम और जो इंडस है उसका जो है उसके ऊपर उनका कंट्रोल नहीं है। इन्होंने जो हमारे ख़ास तौर पे सतलुज और रावी हैं इसके ऊपर जब उन्होंने डैम बना लिए तो इनका पानी तकरीबन उन्होंने सारा ही रोक लिया और हमने ये उसके जो हमारा इंडस वाटर ट्रीटी था उसमें उसको ये राइट दिया था कि ईस्टर्न रिवर में से आप पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, सॉरी, जो डैम्स बनाए हैं उनका क्या नाम है दोनों का? एक थीन डैम है और बाकड़ा डैम है। थीन तो है रावी पे और बाकड़ा है, इधर है बाकड़ा है और एक तीसरा भी है। हाँ जी। तो उनका ये हुआ कि वो मोस्टली इन दरियाओं में जो पानी आता है वो उसमें से स्नो बेल्ट का पानी बहुत कम होता है। इनमें पानी आता है जो जितना भी इन दरियाओं में वो आता है बारिशों का, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका तो है। तो बारिशों का पानी जब आता है तो वो उसमें से अगर बहुत ज़्यादा बारिशें ना हो तो ये डैम भरते नहीं हैं। हमारा ये जनरली एक्सपीरियंस ये था कि लोगों का कि कई सालों से रावी में और सतलुज में पानी आया नहीं और इवन के इंडिया के ना छोड़ने के बावजूद भी इंडिया का डैम ना भरे। तो ये हमारा ये था कि अब तो इंडिया से पानी आने की तवक्को कम है, वो कब छोड़ेगा। और वैसे भी पानी इतना कीमती चीज़ है कि इंडिया कभी भी नहीं छोड़ेगा अगर उसकी ज़रूरत के मुताबिक है। अगर बहुत ज़्यादा उससे एक्सेस होगा तो तब छोड़ेगा। तो इस साल ऐसे ही हुआ कि इस साल बारिशें जो हुई इंडिया में बहुत ज़्यादा इन इलाकों में हुई और उनके डैम भरने के अलावा भी पानी जो बच गया और या बहुत ज़्यादा बारिशें इन इलाकों में हुई जहाँ उसका कंट्रोल नहीं था डैम से नीचे वाले इलाकों में, तो वो पानी तो आया। रावी में भी अच्छा खासा आया लेकिन सतलुज में तवक्को से या पिछली प्रैक्टिस से बहुत ज़्यादा पानी आया और उससे ये हुआ कि और ये कुछ 30 बरस के बाद ऐसा हुआ, पिछले 25-30 बरस के बाद इतना पानी आया। सतलुज के रास्ते पानी पाकिस्तान दाखिल हुआ। और
कंसिस्टेंटली वो अच्छे खासे कोई मोर देन 4 वीक से वो आ रहा है लगातार। और ये शुरू में कितना पानी छोड़ा गया इंडिया की जानिब से? देखिए शुरू में तो इसका पहले जो शुरू में था तो वो तो 1 लाख से कम था, लेकिन वो भी सतलुज के लिए काफ़ी था। जब फिर बारिशों का ये तीसरा सिस्टम आया तो उसमें क्या हुआ कि इतने ज़्यादा बारिशें हुई कि इंडिया के डैम जो होते वो तकरीबन मोर देन 85% फिल थे, और उसमें जो बारिशों का रेला बना, इंडिया के दरियाओं में कुछ पानी जो था सतलुज के ऊपर 6-7 लाख का रेला बन गया। अब उसको तो वो नहीं संभाल सकता था, उसने कुछ तो अपना जो था डैम भरने के बाद उसका जो एमरजेंसी क्वेश्चन था उसको भरा, बाकी को उसको छोड़ा। अब जो छोड़ा तो वो पाकिस्तान में और इंडिया के रास्ते, इंडिया के भी चंद एक 5-6 डिस्ट्रिक्ट को तबाही लाता हुआ पाकिस्तान में दाखिल। और ये को 20 जुलाई के करीब ऐसा हुआ जी। तो और कोई 4 लाख क्यूसेक के करीब पानी छोड़ा गया। उसने छोड़ा। तो उसमें ये अगस्त की बात है, अगस्त के जब तीसरा सिलसिला, तो उसमें ये हुआ कि जब उसने पानी छोड़ा तो उसके अपने इलाकों में भी अच्छी खासी तबाही आई, और पाकिस्तान में जो आते आते वो मैक्सिमम 2,78,000 क्यूसेक तक ये हमारे गंडा सिंह वाले पे आया, जो सैलाब की सबसे एडवर्स जो है उसकी है शेप, ये एक्सेप्शनली हाई फ्लड था। वरना 50,000 क्यूसेक से पानी बढ़ जाए तो वो सैलाब जो है बनना शुरू हो जाता है। सैलाब में ऐसा होता है कि पहले लो फ्लड होता है, फिर मीडियम होता है, फिर हाई होता है, और जब एडवर्स हो जाए तो वेरी हाई, तो उससे भी एक्सट्रीम कंडीशन है एक्सेप्शनली हाई। तो ये हमारे दरियाए सतलुज की कैपेसिटी के मुताबिक ये एक्सट्रीमली हाई फ्लड था। मैं आपकी इजाज़त से अपने सुनने वालों को, ये देखने वालों को ये बताना चाहता हूँ कि भारत ने सिर्फ इस बुनियाद पर कि पाकिस्तान के अंदर तबाही हो, अपने कुछ अज़ला की तबाही भी कबूल कर ली। उसका जो माइंड सेट है वो ऐसा है, यानी बजाय इसके कि वो जब पानी छोड़ता और टाइमली इन्फॉर्म करता कि कब तक पानी गंडा सिंह वाला पे पहुँचेगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसके हिफाजती तदाबीर कैसे हो सकती हैं, इसकी बजाय उसने कोशिश की कि पाकिस्तान को इससे आगाह ना किया जाए, पाकिस्तान को अंधेरे में रखा जाए ताकि ज़्यादा तबाही हो सके। तो ये जो उसका माइंडसेट और ये जो अप्रोच है, ये इंतहाई बदकिस्मती की बात है। लेकिन हम शाहिद अब्बास साहब से ये जानेंगे कि इसके बावजूद उन्होंने एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए किन सोर्सेस को इस्तेमाल किया। देखिए, जब हमारा मैंडेट है कि हमने टाइमली अपने लोगों को, सारे अदारों को इन्फॉर्म करना है कि किसी भी दरिया में कितना पानी आ रहा है, उसके रिम स्टेशन पे जो पहला पाकिस्तान में दाखिल हो, क्योंकि कोई भी दरिया पाकिस्तान से शुरू नहीं होता है, उससे पीछे से आते। जब भी कोई दरिया पाकिस्तान के इलाके में दाखिल होता है तो वो उसका रिम स्टेशन होता है, पहला स्टेशन, यहाँ उसका क्वान्टिटी या वॉल्यूम गिर। तो हमने भी इसका रिम स्टेशन की जो हमारा गंडा सिंह वाला पे है उसकी फ़ोरकास्ट के लिए जो मुख्तलिफ ज़राए हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें ये होता है कि हम इंडिया के डैम्स की जो है वक्तन फ़क्तन पोजीशन देखते रहते हैं जब भी शेयर होती है। हालांकि वो बहुत कम आपसे शेयर लीगली तो नहीं शेयर करते, हम उसके न्यूज़पेपर से, दूसरी चीज़ों से, मीडिया के ज़रिए करते हैं। और आप कह रहे थे कि आज़ाद कश्मीर का, सॉरी, जो मकबूजा कश्मीर का रेडियो है वो भी उससे बराह सा। देखें, इंडिया रेडियो जम्मू जो है वो उसकी भी, उनकी अपने मुल्क की जब खबरें इशू करता है तो उससे भी हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। उनके नेट पे जो अखबारों में कोई चीज़ आती है उससे भी आती है, उनके जनरल पब्लिक से जो सोशल मीडिया पे होती वो भी चीज़ें होती। उसके अलावा हमारे पास जो है उनकी जो मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन है, रेन गेजेस की या कहाँ कहाँ बारिश होती, वो तो हमारे साथ शेयर नहीं होती। तो फिर हम क्या करते हैं कि सैटेलाइट के ज़रिए सैटेलाइट एस्टिमेशन करते हैं कि किस इलाके में इंडिया के कि कब से कितनी बारिश हो रही है, कितनी बारिश होगी तो वहाँ कितना पानी का रन ऑफ जनरेट होगा, और अगर वो रन ऑफ जनरेट होगा तो पाकिस्तान पहुँचते पहुँचते कितना होगा। और कुछ इलाके उसके ऐसे हैं कि जो इंडिया के कंट्रोल की डोमेन में नहीं है, जहाँ उसका हेडवर्क्स नहीं है या उसके डैम से नीचे वाले इलाके हैं, तो उनमें जो बारिश होती है तो वो डायरेक्टली फ्री फ्लो पाकिस्तान में पानी आ जाता है। तो गोया कि मैं आपकी इजाज़त से दोबारा थोड़ी सी वजाहत करूं कि ये कितने अफसोस की बात है कि बजाय इसके कि भारत ये इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान के साथ शेयर करे ताकि उस फ़्लो को जो कि फ़्लड का है उसको बेहतर तरीके से मैनेज किया जाए, उसकी बजाय पाकिस्तान के जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसको इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, फ़्लड फोरकास्ट डिवीज़न को प्रॉब्लम्स है, उसके लिए कभी रेडियो जम्मू को वो सुनते हैं, कभी उनके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ख़बरें, कभी प्रिंट मीडिया से, कभी सोशल। तो यानी ऐसे सोर्स
سورسز سے کہ جن کی بعض اوقات اوتھینٹسٹی چیلنجیبل ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ سرکاری سطح پر وہ انفارمیشن پاس آن کریں، وہ انفارمیشن سرکاری سطح پر پاکستان کو انڈیا پاس آن کیوں نہیں کرتا؟ جناب شاہد صاحب اس بارے میں بتائیے۔ دیکھیے وقت کے ساتھ ساتھ دریاؤں کے بیڈ اور ان کی پوزیشن بھی چینج ہوتی رہتی۔ انڈیا میں فرض کرو ایک ڈیم سے ایک دفعہ کسی پریکٹس میں 2 لاکھ یا 3 لاکھ پانی چھوڑا جاتا تو گنڈا سنگھ والا پیج اگر وہ 1 لاکھ یا 70,000 کیوسک پہنچتا ہے، ہو سکتا ہے کہ 10 سال کے بعد یا 5 سال کے بعد اتنا پانی ریلیز کرے تو اتنا نہ پہنچے، درمیان میں ان کی کوئی انٹرونشن ہو جائے، بیڈ پوزیشن چینج ہو جائے، تو وہ تو انڈین ڈپارٹمنٹ کو یا ان کے اریگیشن کو پتہ ہوتا ہے، تو وہ اگر چاہیں تو وہ صحیح ایکوریٹلی ہمیں بتا سکتے ہیں۔ جب نہیں بتاتے تو ہمیں وہ ایک پریکٹس سے یا اندازے سے جو ہے وہ ایسٹیمیٹ اور وہ انڈس واٹر ٹریٹی کا کوئی حوالہ دیتے ہیں کہ جناب اس کے تحت اس میں جو لمٹس ہیں کہ یہاں 70,000 کیوسک پانی چھوڑیں گے تو وہ انفارم کریں گے اسی پہ، اور اسی طرح راوی پہ ہے 50,000 کا، اور چناب پہ ہے 70,000 کیوسک۔ چنانچہ جب پاکستان کہتا ہے کہ آپ نہیں بتاتے تو وہ فوراً وہ ٹریٹی سامنے رکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں وہ اس کے ہم بعض دفعہ یہ ریکویسٹ ہوتی ہے کہ انسانی ہمدردی کے تحت اب دریاؤں کی وہ پوزیشن نہیں رہی کہ 70,000 یا 80,000 آسانی سے گزر سکے، تو بعض دفعہ یہ جب ان سے کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں آپ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے، ریکویسٹ آپ کر سکتے ہیں، تو وہ پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمارا انڈین فارن آفس یا گورنمنٹ اس پہ الاؤ کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ وہ ہر چیز میں جب بھی یہ مذاکرات ہوتے ہیں کمیشن واٹر کے دونوں کی طرف سے، تو سمجھ لیں سب سے پہلے وہ انڈس واٹر ٹریٹی کا جو ہے مسودہ اس کو رکھا جاتا ہے۔ وہ ہم کسی بھی بات میں آپ اس کی کسی شک سے باہر نہیں جا سکتے، اور دونوں طرف سے یہ باؤنڈیج ہوتی ہے، اس میں فارن آفس بھی شامل ہوتا ہے۔ اس کی لینگویج جب اس کا ڈرافٹ بنتا ہے اس کو بھی بڑے دھیان سے ایک جو ہے بائیلیٹرل طریقے سے اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اور اس کی ورڈنگ کو اور اس کی لینگویج کو۔ اور ہمارے لیے یہ ہوتا ہے کہ ان ساروں کو ہم چونکہ ہمارا مینڈیٹ ہے کہ ٹائملی سارے اداروں کو، ریسکیو کے ادارے ہیں، مینجمنٹ کے ادارے ہیں، پی ڈی ایم اے ہے، 1122 ہے، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے یا پنجاب گورنمنٹ، ان کو ٹائملی انفارم کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ ایک تو کافی ایکسپیرینس ایکسپرٹ ہے، اور 24/7 جو وہ اسی تگودوں میں لگی رہتی ہیں کہ ہم جتنا میکسیمم اپنی گورنمنٹ کو، اپنے اداروں کو ٹائملی اور ایکوریٹلی آگاہ کر سکتے ہیں اس کو ضرور کریں۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نو ڈاؤٹ کہ بہت سارے کمپیوٹر ماڈل جو ہیں وہ بھی اس کام کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کی ایکوریسی اتنی سیٹسفیکٹری نہیں ہے، لیکن ہمارے اپنے لوگوں کا اتنا ایکسپیرینس اور ٹیم ہے کہ جس سے ہماری جو ایکوریسی کا لیول ہے وہ مور دین 90% ہے۔ تو گویا کہ اس اعتبار سے یہ سب سے بڑا چیلنج ہے، اور بھارت جو کہ پاکستان کا ازلی دشمن ہے اور آبی جارحیت اس طرح سے کرتا ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ جو ایک بڑا ایشو ہے کہ جب وہاں سے پانی کا فلو، چونکہ خواہ وہ اوپر سے پانی گلگت سے بھی اوپر سے آتا ہو اگر انڈس کا، یا پھر ادھر سے جس طرح سے ستلج کا آیا یا راوی کا ہے جو پہاڑی نہیں ہے لیکن سیلاب تو بہرحال آتا ہے، اگر اس کی انفارمیشن بھارت ٹائملی شیئر کرے اور اس کی میگنیچیوڈ بھی بتا دے تو نہ صرف یہ کہ یہاں پر تباہی سے بچا جا سکتا ہے بلکہ اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے۔ لیکن انڈس واٹر ٹریٹی کے اندر جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے ہو گئی ہیں، بھارت اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، اور وہ فائدہ اٹھاتے ہوئے ٹائملی انفارم نہیں کرتا کہ جب تک 70,000 کیوسک واٹر پانی ستلج میں نہیں چھوڑا جائے گا ہم آپ کو نہیں بتائیں گے۔ تو وہ 50,000 کے اوپر تو سیلاب بننا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک چیلنج ہے جس کو بارہا پاکستان ریز کرتا ہے، لیکن اس کو بھارت جو ہے صرف پاکستان دشمنی کی بنیاد کے اوپر اس کو ایڈریس نہیں کرتا، اور انڈس واٹر ٹریٹی کی آڑ میں یہ سب تباہی پھیلاتا ہے۔ اب یہاں پر پانی آنے کے بعد جو تباہی پھیلی ہے اس کی نوعیت کیا تھی، کچھ یہ جانتے ہیں؟ جی شاہد صاحب۔ دیکھیں ہمارے یہاں جب اتنا ایکسیپشنلی ہائی فلڈ آ گیا، وہ کسی بھی دریا میں ہو تو وہ لمٹ ہوتی ہے جو دریا کے کناروں سے باہر نکل جاتا ہے اور ارد گرد کے علاقوں میں۔ پہلے تو ہمارا یہ اگر لو یا میڈیم لیول کا فلڈ ہو تو ہم لوگوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ دریا کے بیڈ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے جانور باندھے ہوئے ہیں، اپنی فصلیں لگائی ہوئی ہیں، ڈیرے بنائے ہوئے ہیں، تو وہ لوگوں کو دھیان کرنا چاہیے۔ لیکن جب وہ ہائی فلڈ سے یا ویری ہائی سے اوپر جاتا ہے ایکسیپشنلی، تو وہ فلڈ ہوتا ہے جو دریا الائیو بھی ہو تب بھی اس کے کناروں سے باہر نکلے گا، ارد گرد کے اضلاع میں اور کافی کلومیٹر تک اس کی پانی پھیل جاتا ہے۔ تو یہ وہ لمٹ تھی کہ جس میں سے دریا کا جو ایکچوئل ایریا تھا
اگر وہ صحیح بھی ہوتا ہے, اس کے اندر کوئی انٹرونشن یا انکروچمنٹ نہ ہوئی ہوتی, تب بھی اس طرح باہر پانی نکلنا تھا, اتنا بڑا تھا. تو اس سے جو نکلا ہے تو اس سے یہ ہوا کہ اچھے خاصے لوگوں کے لیے یہ پرابلم بنا, اور یہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ, ان کے مویشی. اور اہم بات آپ یہ دیکھیے کہ ان کی فصلوں کے اگینسٹ جو انہوں نے لون لیے ہوتے ہیں, قرضے لے کر جو کھادیں ڈالی چیزیں, وہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے کسی زمانے میں کہ زمیندار جو تھا وہ کیا کرتا تھا, اپنی فصل کو اپنے بیلوں سے ہل چلاتا تھا, گھر میں جو بیج ہوتا اس میں ڈال دیتا تھا, پانی لگاتا جاتا, اس کے اوپر کوئی خرچہ نہیں ہوتا تھا, انپٹ کوئی اتنی نہیں ہوتی تھی جو اس پہ. اب جو ہے کہ اگر آپ کی کراپس 1 ایکڑ سے 2 لاکھ کی ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ اس میں سے 1.5 لاکھ روپیہ اس کے اوپر انویسٹمنٹ ہو, 50 اس کی سیونگ ہو. اگر وہ فصل تباہ ہوتی تو وہ نیگیٹو میں چلا جاتا 1.5 لاکھ میں. اب اس کی آپ کی جتنی فصل ہوتی تقریباً 25% پرافٹ ہوتا ہے, اور 70% تک یا 75% تک انویسٹمنٹ ہوتی. اور بہت سارے لوگوں نے وہ کریڈٹ پہ لے کے یا لون پہ لے کے وہ چیزیں استعمال کی ہوتی. جب آپ کی فصل جب تباہ ہوگی تو وہ 75% وہ نیگیٹو میں چلے جائیں گے, جو آنے والا ہو سکتا ہے ایک آدھ اگلی فصل بھی اس کا وہ پورا نہیں کر سکے گی. تو اب یہ کہ وہ ذمہ داری پہ اتنی زیادہ انپٹ جو انپٹ اتنی کاسٹلی ہو گئی ہیں کہ ذمہ دار کو بہت زیادہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ اگلے کئی مہینوں نہیں کئی سیزن تک وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا, نیگیٹو میں چلا جاتا ہے. ایک تو یہ بہت بڑا نقصان ہے. دوسرا یہ کہ اب اس کے جو جانور مویشی ہوتے ہیں ان کے لیے اس کو جب اتنے دور تک بڑے علاقے میں پانی پھیل جاتا ہے چارے کا, اور دوسرا مسائل جو ہوتے ہیں, بیماریاں پھیلتی ہیں, جانور جو ہیں بیمار ہو جاتے ہیں, ان سے جتنی وہ اگر دودھ یا اس کے لے رہا ہوتا تو وہ کہیں سے نکال نہیں سکتا آگے سیل کرنا, تو اچھا خاصا یہ نقصان ہے لوگوں کے گھروں کے حوالے سے. اور باقی جتنی چیزیں گھروں میں جتنا ان کا اناج ہوتا ہے وہ سارا تباہ ہو جاتا ہے. نو ڈاؤٹ کہ پنجاب کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس میں سے جو پی ڈی ایم ہے اور خاص طور پہ ریسکیو 1122 جو ادارہ ہے وہ پنجاب میں تو سارے ہی پنجاب میں بڑا ایکٹیو ہے, بہت اچھے کام ہے, اس کا بہت ایفیشینٹ ہے. لیکن اس کے باوجود جو ڈیزاسٹر ہے وہ تو ڈیزاسٹر ہے, اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے, اس کی تباہی کو یا نقصان کو کم کیا جا سکتا ہے, ختم نہیں کیا جا سکتا, اوائڈ نہیں کیا جا سکتا. اب بھی سارے اداروں نے بڑا اچھا کام کیا, لیکن لوگوں کی مصیبتیں اپنی جگہ ہیں. اگر کسی کو ریسکیو کر لے تو پھر وہ اپنے گھر والے ماحول میں تو نہیں چلا گیا. اور دوسرا یہ کہ بعض دفعہ سیلاب آتا ہے کہ وہ 2-4 دن کے بعد پانی اتر جاتا ہے, لوگ واپس اپنی جگہ پہ سیٹل ہوئے. اب یہ جو پانی ہے اس کے مور دین 4 ویکس ہو گئے ہیں جو چل رہا ہے, اور جو 50 دن ہو گئے, یعنی 40-50 دن ہو گئے. تو جو اس سے یہ ہو کہ اتنے بڑے عرصے کے لیے جب پانی جہاں چلتا رہے گا ان کے اندر میں بیچ میں کوئی گھر ہے تو وہ بھی تباہ ہو جائے گا اور ان کی واپسی نہیں ہو سکے گی. تو اور ان کو اتنے دنوں کے لیے گھر سے باہر رہنا جو ہے یہ بھی کافی بڑی مصیبت, اور بیماریاں علیحدہ سے, اور پھر جو زچگی کے مسائل, ایک بچہ بھی پیدا ہوا ابھی پچھلے دنوں خبر بھی ہے. وہ تو ایک جتنی بیماریاں ہیں یا زچگی وہ تو ایک نیچرل ہے, وہ تو اس کو اور اس پانی کی وجہ سے بھی جو بہت روٹین میں ہوتی تو وہ تو 1 مہینے کے لیے یا اس کو روک یا ڈیلے نہیں کر سکتے. تو جو مصیبتیں ہیں وہ لوگوں کو اپنے گھر سے امپراپر جگہ پہ ہوں گے تو یہ پرابلم جو ہے وہ ملٹیپلائی ہو جاتے ہیں. تو سارے ان کو ہیلتھ کے ایشو ہیں, سینیٹیشن کے ایشو ہیں, اور باقی ایشو تو ہوں گے جب وہ اپنی پراپر جگہ سے نکلیں گے. جی, اور شکر ہے ابھی کہ یہ زمینی سیلاب ہے, پہاڑوں سے نہیں, جس طرح سے بلوچستان میں آتا ہے کہ فلیش فلڈنگ ہوتی ہے اور پھر انسانی جانوں کا ضیاع, لائف سٹاک سارا بہہ جاتا ہے. یہاں ایسا ہوا کہ نہیں؟ دیکھیں یہ تو پلین ایریا, یہاں اتنی سلوپنی جو میدانی علاقہ پانی آتا ہے تو نو ڈاؤٹ کے پانی کی مقدار بہت بڑی ہے, اس کا لیول بھی ہوگا, لیکن وہ اتنی سپیڈ سے نہیں آتا. لوگوں کو اور اداروں کو کچھ ٹائم مل جاتا ہے پانی کے آنے کے باوجود بھی تھوڑا بہت. تو جہاں وہ بلوچستان کی بات کرتے ہیں وہاں تو آپ کو منٹوں کا بات ہوتا ہے اور گھنٹے بھی نہیں ملتے. یہاں دنوں کا حساب سے آپ کو ٹائم مل جاتا ہے آپ نکلنے کے لیے. ہمارا یہ کام اس میں یہ پلس فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ جب گنڈا سنگھ والا پہ یا کہیں پہ پانی آتا ہے پہلے ریمس سے, تو ہم اس کی جب کوانٹٹی بتا دیتے ہیں تو لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کہاں تک پھیلے گا. دریا کے بیڈ میں رہے گا یا 2-2, 4-4 کلومیٹر, 5-10 کلومیٹر سائڈ میں چلا جائے گا. تو وہ جو دریا کے علاقوں میں رہنے والے ہیں ان کا بھی اپنا بڑا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ انہوں نے زندگی میں کافی دیکھے ہوتے ہیں, تو وہ بھی مینیج کرتے ہیں. لیکن ادارے بھی اس میں سے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور ان کو ریسکیو بھی کرتے ہیں. اور خبریں بھی ہیں کہ جو 1122 نے اور آرمی اور دوسرے لوگوں کے لیے بڑی ہیلپ کی.
لیکن اس کے باوجود جو ڈیزاسٹر ہے وہ تو ڈیزاسٹر ہے, وہ ترقی یافتہ ملکوں میں بھی آئے گا تو لوگوں کی لائف کو اور ان کی پراپرٹی افیکٹ کرتا ہے. ہم اس کو منیمائز کر سکتے ہیں سوچ مینجمنٹ بہتر کر کے. شاہد صاحب, آپ کا ادارہ اور آپ لوگ اور آپ کے جو ماشاءاللہ ماہرین ہیں وہ ان کو سلام ہے, وہ تحسین کے قابل ہیں کہ اس کے باوجود کہ آپ کو اندھیرے میں رکھا جاتا ہے, آپ کو انفارمیشن پاس آن نہیں کی جاتی ہے صرف اس دشمنی کی بنا پر, لیکن آپ لوگ اس کے باوجود زیادہ تباہی کو بچاتے ہیں, لوگوں کو بچاتے ہیں, ان کی لائفز کو, کہ ٹائملی جب آپ انفارم کرتے ہیں تو یہاں ادارے حرکت میں آتے ہیں. آپ نے وقت دیا, آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں اس میں ایڈ کرنا چاہوں کہ جب ہمیں ایک مینڈیٹ کسی بھی ادارے کو دیا جاتا ہے, اس نے جتنی باتیں ہیں, جتنی پرابلم ہے, جتنی دشمنی ہے, اس کے باوجود پرفارم کرنا. ہمیں یہ پہلے پتہ ہوتا ہے کیا کیا چیزیں جو ہے وہ اس میں سے غلط مس ہوں گی, کن کن چیلنج کو ہم, تو اس کے لیے ہم پہلے سے تیار ہوتے ہیں. ہمارا ماشاءاللہ مور دین 100 ایئر کا ایکسپیرینس ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ کا, تو ان کو پہلے سے پتہ ہے یہ دشمنی آج تو نہیں ہوئی, دونوں ملکوں کے بننے سے پہلے کی سے چل رہی ہے ازل سے, تو اس کے لیے ہم ہمیشہ باقی اداروں کی طرف یاد آیا کہ کن فیکون تے کل دی گل ہے رانجھا ہیر دا یار چروکھڑا. تو یہ جو دشمنی انڈیا نے ہم سے پالی ہوئی ہے یہ چروکھڑی پرانی ہے. یہ ہمیں پہلے سے ان ساری چیزوں کا انفارم رہتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ کن کن چیزوں کا ہمیں چیلنج ہوگا. اس کے لیے ہماری ٹیم جو ہے اور جو ہمارے لوگ ہیں 24/7 تیار ہوتے ہیں, اور ہر طرح کی انفارمیشن گیدر کرتے ہیں اور ٹائملی انفارم کرتے ہیں. اب جتنے ہمارے رسپانسیبل ادارے ہیں جن کو ہم جو بتاتے ہیں, کبھی ان کا انٹرویو کریں, ان سے جا کے ان کے جا کے ہمارے ہم ایسا ضرور کریں گے میٹ کی یا FFD کی جو ہے ایفیشنسی یا ایکوریسی کے بارے میں بات کریں, پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان مصیبتوں کے باوجود ہمارے لوگ کس لیول پہ, ہماری فلڈ کی ایکوریسی مور دین 90% ہے. ماشاءاللہ, گریٹ. بہت شکریہ شاہد عباس صاحب, آپ ریجنل ڈائریکٹر پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ اور پاکستان اور کشمیر ریجن, آپ کے پاس وقت دیا. پاکستان میں سیلاب آیا اور انڈیا کی اس ذہنیت کی بنیاد پر وہ تباہی ہوئی جو کہ وہ پاکستان کے خلاف رکھتا ہے, اور ہمارے چیف منسٹر پنجاب جو نگران ہیں محسن نقوی صاحب, وہ تشریف لے گئے گزشتہ روز, اور وہاں پر ریسکیو 112 کے ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب نے انہیں بریف کیا کہ کس طرح سے ریسکیو آپریشنز ہوئے ہیں. اب آپ ایک طرف یہ دیکھیں کہ بھارت جس طرح سے اس نے پاکستان کے اندر آبی جارحیت کے ذریعے تباہی پھیلانے کی کوشش کی ہے, دوسری جانب ہم نے ایک منظر دیکھا سوشل میڈیا پر, اور پھر وہ اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا پر آیا کہ ایک مسلمان بچے کو وہاں کی ایک ہندو ٹیچر تمام ہندو اسٹوڈنٹ سے کہہ رہی ہے کہ آ کر اس کے چہرے پر تھپڑ لگائیں, اور وہ بچہ رو رہا ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ تم تھپڑ آہستہ لگا رہے ہو, اسے زیادہ زور سے لگاؤ. تو یہ وہ قوم ہے, اور اس کے بارے میں اگر یہ چاند پر پہنچ گئی ہے تو کیا یہ قوم چاند پر جانے کے لائق ہے؟ اسے تو چاند پر سے پٹخ دینا چاہیے زمین پر. اور جس قدر زیادہ یہ وہاں کی اقلیتوں کے ساتھ بدسلوکی کر رہی ہے حکومتی سرپرستی میں, ریاستی سرپرستی میں, کشمیر دیکھ لیں, دلتس دیکھ لیں, عیسائیوں کو دیکھ لیں, مسلمانوں کو دیکھ لیں, اس قوم کو, ایسی قوم کو تو ہر روز آسمان سے زمین پر پٹکنا چاہیے. اور پاکستان کے ہم دوبارہ سے فخر کرتے ہیں اپنے اداروں پر, ان کے لوگوں پر, کہ وہ اس کے باوجود کہ بھارت اپنی ازلی دشمنی سے باز نہیں آتا اور زیادہ سے زیادہ تباہی پھیلانا چاہتا ہے, لیکن میٹ آفس جیسے, ریسکیو جیسے, اریگیشن جیسے اور دیگر PMDA جیسے اور پنجاب حکومت جیسے ادارے متحرک ہوتے ہیں اور وہ اس صورتحال کو سنبھالتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان حامد ولید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.